داستان یا کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے آدھی اینک۔ شروع کرتے ہیں۔ بھاگوان، خیر نال آج کیا بات ہے؟ حقہ بھی تازہ نہیں کیا۔ تم ذرا جلدی سے 2 اپلوں کی آگ بناؤ اور دیکھنا تمباکو پر ذرا سا گڑ ضرور ڈال لینا، کڑوا بہت ہے۔ میں اس کا نیچا گیلا کرتا ہوں، مجھے ڈول میں پانی دے دو۔ انور کے ابا، آج تو کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جیواں بڑی سخت بیمار ہے، ہسپتال کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سارے رشتہ دار آ گئے ہیں، پر جیواں کی دور بیاہی بڑی بیٹی ابھی نہیں آئی۔ خیر، جیواں کی عمر بھی تو بہت ہو گئی، پھر بھی اچھی بھلی کام کاج کرتی تھی۔ دراصل جب سے شاہ محمد مرا ہے، بیچاری دن بدن کمزور ہوتی گئی اور آخرکار منجی کے ساتھ لگ گئی۔ اب تو بس منہ دیکھنے کی بات رہ گئی ہے۔ جب پاکستان بنا اور چراغ دین ہجرت کر کے آ گیا، ہمارے گاؤں میں سراج تیلی کے ساتھ ان لوگوں کی کہیں پہلے سے جان پہچان تھی۔ لال لکیر کے اندر چھپڑ کے ساتھ اونچی جگہ دیکھ کر چراغ دین نے 2 شیطیر کا کمرہ بنایا، کوئی 4 مرلے کا ولگن، ویڑے میں دیسی ککر۔ آہستہ آہستہ واہی بیجی میں چودھری کے ساتھ کامہ رہ گیا۔ چراغ دین کے ساتھ 17 سالوں کا گبرو بیٹا شاہ محمد بھی آ گیا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ راستے میں ہندو بلوائیوں نے مار دیے تھے۔ گھر میں روٹی پکانے والی کوئی نہیں تھی۔ شاہ محمد بڑا نیک لڑکا تھا، بھری جوانی میں لڑکیوں جیسا شرمیلا۔ اسماعیل جٹ کی جیواں بھی جوان ہو گئی تھی۔ دیکھ سن کر اسماعیل نے جیواں شاہ محمد کے ساتھ بیاہ دی۔ شادی سے 7 دن پہلے شاہ محمد کلائی میں ہرا، لال، نیلا، ریشمی گانا باندھے، ہاتھ میں لوہے کی کھونڈی لیے چوں چوں گھومتا رہا۔ شادی والے دن شاہ محمد کھارے چڑھا۔ برکت کمہار گھوڑی پر سفید کھیس ڈال کر لے آیا۔ لاڑا جب چٹے گوٹے اور تاروں والی کیسری لال چنی اوڑھے گھوڑی پر بیٹھا تو باغ پکڑنے والی کوئی نہیں تھی۔ میں نے چاچے چراغ کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے گلیڈو دیکھے تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ شاہ محمد کی ماں، بھائی اور جوان بہنیں تو پاکستان کے راستے میں قتل ہو گئے تھے۔ میں نے آگے ہو کر باغ پکڑ لی۔ چاچے چراغ نے اپنے سبز رنگ کے صافے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور مجھے گلے لگا کر 5 روپے باغ پڑائی دی۔ چاچے چراغ دین کو پاکستانی جھنڈے کے سبز رنگ سے بڑی عقیدت تھی۔ چاچے چراغ نے پورے 25 روپے کے موری والے پیسے اور آنے دوانیاں لٹائیں۔ باجے والے دیساں دا راجہ میرے بابل دا پیارا بجا رہے تھے، بچے پیسے لوٹ رہے تھے۔ پیر لسوڑی شاہ کے مزار پر سلام کر کے جنج اسماعیل جٹ کی حویلی میں پہنچی۔ سارے شگن ہوئے، لاگیوں نے لاگ لیے، 2 دیگ سلونے اور 1 دیگ میٹھے چاول پکائے۔ جیواں کی ماں نے 30 پکے برتن، 4 بسترے، 2 سوتی بان والی رنگین چارپائیاں، جالیا، پیٹی، ٹرنک، 10 جوڑے اور نک چک بیٹی کو جہیز میں دیے۔ ایک جوان چوٹی بھی جیواں کے نانکی شک میں مل گئی۔ چراغ دین کا کوٹھا بھر گیا اور ویڑے میں نئی نویلی دلہن۔ شاہ محمد اور جیواں خوشی خوشی ماں باپ بن گئے۔ خیر سے 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے دیے۔ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا بیاہ گیا۔ چھوٹا لڑکا اور 2 جوان بیٹیاں ابھی بیٹھی ہیں۔ شاہ محمد مٹی میں مل گیا اور اب جیواں کے سرانے بھی کلام پاک پڑھا جا رہا ہے۔ سنا ہے چراغ دین کی پچھلے گاؤں میں 18 کنال زمین تھی، پر بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور محکمہ بحالیات کی مہربانی سے اس کی زمین کسی دوسرے نے الاٹ کرا لی تھی۔ چاچا چراغ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کا سبز دوپٹہ ہی ایک نشانی تھی جو ساری عمر شاہ محمد کے سر پر یا کبھی کندھے پر ہوتی تھی۔ شاہ محمد بھی تمام عمر محنت مزدوری کرتا رہا۔ 70 سال کا ہو گیا
تو ایک دن ہمارے کوٹ بٹیاں میں سفید رنگ کی سبز نمبر پلیٹ والی سرکاری جیپ آئی اور شاہ محمد سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا۔ جیپ والے افسر نے بتایا کہ شاہ محمد موضع کوٹ بٹیاں کی انجمن امداد باہمی کا صدر ہے اور اس نے کوآپریٹو بینک سے کھاد بیج کے لیے قرضہ حاصل کر رکھا ہے۔ شاہ محمد پہلے تو قرضے کا سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر ہمت کر کے بولا کہ صاحب جی میں نے 6 لاکھ روپے کی کھاد کہاں ڈالنی تھی، میرا تو ایک مرلہ بھی نہیں ہے۔ جب بحث بڑھ گئی تو حرامزادے مار منحوس سرکاری افسروں نے شاہ محمد کو ٹھڈوں، لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بڑھاپے میں ادموا ہو کر گر پڑا تو افسروں نے اس کو جیپ میں لاد کر لے گئے اور ننکانہ صاحب کی سول حوالات میں ڈال دیا۔ تیسرے دن عاشق نائی نے گھر آ کر جیواں کو بتایا کہ شاہ محمد کچہری والی حوالات میں مر گیا ہے، تو جیواں بھی گش کھا کر گر پڑی۔ شاہ محمد کی بیٹیوں اور کڑموں کی طرف بندے بھجوائے اور دونوں چھوٹی لڑکیاں روتی کرلاتی ننکانہ صاحب پہنچیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنر صاحب بہادر کی عدالت اور گڈ گورننس کی دعوے دار نئی نویلی آرمی مانیٹرنگ ٹیم کے میجر صاحب کے دفتر سے صرف 30 گز کے فاصلے پر جنگلوں والی ایک کمرے کی جیل میں شاہ محمد مردہ پڑا تھا۔ لڑکیاں ہمت کر کے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں پیش ہو گئیں، جہاں قائد اعظم کی ایک آنکھ پر آدھی اینک والی تصویر کے نیچے صاحب نے آرمی مانیٹرنگ ٹیم کے میجر صاحب اور اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کو بھی بلا لیا اور لڑکیوں سے کاغذوں پر انگوٹھے لگوا کر ریونیو قانون کے مطابق شاہ محمد کی حوالات کا 3 دن کا خرچہ 25 روپے یومیہ کل 75 روپے نقد وصول کر کے لاش جیل کوٹڑی سے نکال کر باہر برآمدے میں ڈال دی۔ جلال الدین اڑتی نے خدا ترسی کر کے ڈیرے سے منجی منگوائی اور رمضان برف والے کے ریڑے پر برف کے بلاک اور جنازہ لے کر لڑکیاں گھر پہنچ گئیں، پر دونوں پتھر ہو گئی تھیں۔ شاہ محمد کے چہرے سے اس کا سبز دوپٹہ ہٹا کر میں نے دیکھا تو شاہ محمد کا منہ پیلا کچور ہو کر بے رنگ ہو چکا تھا، مگر اس کی بھاری سفید بھووں کے نیچے چاندی جیسی چھوٹی چھوٹی کتراوی مونچھیں سبز دوپٹے کے ساتھ پاکستانی جھنڈے پر چاند تارے کی طرح چمک رہی تھی۔ شام کو جب دوسری لڑکیاں اور رشتہ دار بھی آ گئے تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ لڑکیاں ساری رات باپ کے جنازے پر بابل بابل کر کے آمنے سامنے موڑویں بیان کرتی اور چیخیں مارتی مارتی بے حال ہوتی رہیں۔ پاکستان کا سیاپا ہوتا رہا۔ صبح سویرے شاہ محمد کو اس کے سبز دوپٹے سمیت دفنا دیا تھا۔ بیچاریاں باپ کے 40ویں تک بیٹھی رہیں اور آج جیواں بھی بس کوئی دم کی مہمان ہے۔ انور کے ابا، تمہیں تو کچھ ہوش نہیں، ساری عمر پاک فوج میں نوکری کر کے آ گئے ہو۔ پر بھاگوان، مجھے یاد ہے کہ شاہ محمد 24 ستمبر سن 2000 کو مرا تھا۔ میں نے وہاں اگلے دن 25 ستمبر کے اخبار نوائے وقت میں 3 کالم کی خبر پڑھ لی تھی، اور اس زمانے میں تو خیرنال جنرل خالد مقبول ہمارا لاہور کا کور کمانڈر ہوتا تھا۔ مجھے کور کمانڈر کے دفتر میں اپنے حوالدار کلرک باؤ رفیق نے بتایا تھا کہ شاہ محمد کی موت سے 5-6 مہینے پہلے کور کمانڈر لاہور نے صوبہ پنجاب اور خصوصاً ضلع شیخوپورہ کی زرعی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے جعلی ہونے کی بابت کارروائی کے لیے سررشتہ انسداد رشوت ستانی کے محتمم کرنل طارق سعادت کو حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ ہمارے دیکھنے میں تو جنرل خالد مقبول بڑا سخت اور ایماندار فوجی افسر ہوتا تھا، پر اس زمانے تک تو ابھی جنرلوں کو بل گیٹس یا راک فیلر بننے کا نہیں، بلکہ صرف پیشہ ور اور باوقار فوجی بننے کا شوق ہوتا تھا۔ میری جانیں جتی، انور کے ابا،
یہ مشکل باتیں کر کے اور جرنیلوں کی تعریفیں کر کے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ تم فوجیوں کو تو تاریخیں لکھنے اور یاد رکھنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ایک وہ پلٹن گراؤنڈ والی تاریخ، شرم کا گھاٹا، اور پھر جب تم فوج میں تھے تو صاحب کے بنگلے پر کتوں کی ٹہل سیوا اور ان کتیوں کے ایام کی تاریخیں لکھنے اور یاد رکھنے کے سوا تمہارا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ریٹائر ہو کر تم صاحب کی بارڈر والی زمینوں پر چلے گئے اور اب خیر نال جیل میں مرنے کے لیے واپس آ گئے ہو۔ مجھے گاؤں میں کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے فوجی انور کے ابے کا نام بھی قرضہ لینے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں چپ کر کے فوج میں واپس جا کر وردی پہن لو، ورنہ شاہ محمد والی جیل میں تم بھی ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گے اور اخبار میں خبر چھپنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔